اگر اس کے ساتھ بیدار بھی ہیں، بیدار مرد ہیں، آپ کو فوری طور پر اطلاع مل گئی کہ طائف والے جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں اور ان کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، آپ نے کہا کہ مکے سے نکل کر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے آپ چلے اور ہتھیار ناکافی تھے، تو آپ نے مکے والوں سے کہا کہ بھائی ہم کو ادھار دے دو ہتھیار۔ چنانچہ پیش کے بعد جب ان کو اطمینان دلایا گیا کہ ہم تمہارے ضبط نہیں کریں گے، آ کر واپس دیں گے، ہمارے ذمہ ہے وہ ہتھیاروں کی واپسی۔ چنانچہ امیہ ابن خلف نے، غالباً امیہ ابن خلف ان کا نام ہے، اور نوفل ابن حارث نے 3000 نیزے اور امیہ ابن خلف نے 100 زرہیں لوہے کے لباس یہ ادھار دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ تقریباً 14,000 مسلمانوں کو، 12,000 تو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، 2,000 یہیں کے یہیں مسلمان ہوئے مکے کے اندر، اس طرح بن گئے 14,000۔ تو 14,000 مسلمانوں کو لے کر کے آپ روانہ ہوئے طائف کی طرف، تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 8 میل یا 10 میل کے فاصلے پر طائف کے راستے میں ایک جگہ ہے حنین، اس حنین سے یہاں مقابلہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف والوں سے۔ یہ حنین وہ جگہ ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں بڑے بہادر بھی تھے، اور عوف ابن مالک ان کی سرداری کر رہے تھے۔ تو اس نے تدبیر یہ کی عوف ابن مالک نے کہ کچھ حصہ تو ملٹری کا مقابلے میں لے آیا اور کچھ حصہ جو ہے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپا دیا، تاکہ مسلمان جس وقت آ کر بھیڑ جائیں تو تم ادھر گھاٹیوں سے ان پر تیروں سے بوچھار کر دینا۔ تو بڑی کامیاب تدبیر تھی۔ چنانچہ یہ انتظام تو ادھر سے ہوا، ادھر جو انتظام تھا سو تھا، مگر یہاں ایک غلطی ہوئی مسلمانوں سے، بعض سے، اسی کی تھوڑی سی سزا ملی اللہ کی طرف سے، جس کو یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں سے بعض نے یہ کہا، صحابہ میں سے رضی اللہ عنہم، کہ آج ہمارے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ بات کہی۔ یہ کیوں کہی تھی؟ کہیں یوں گئی تھی کہ نقشہ دیکھ چکے تھے بدر میں، نقشہ دیکھ چکے تھے احد میں، 313 نے 1000 کو ڈھکیل دیا تھا، یہ 1000 تھے تو 3000 کا مقابلہ کر چکے تھے۔ یہ احزاب کے غزوہ خندق کے موقع پر 3000 یہ تھے اور 12000 وہ تھے، بھاگ گئے تھے چھوڑ کر کے میدان، یعنی یہ نقشے دیکھ چکے، اور یہاں تو 14000 کل ہے، اور وہاں مقابلے میں کچھ 5-6 ہزار ہیں ملٹری جو ہے۔ اس بات سے یہ منہ سے لفظ نکل گیا کہ آج ہمارے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ نے کوئی یہ لفظ جو ہے ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے، کہ تمہاری نظر تو اللہ کی مدد پر ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ اپنی تعداد کے اوپر۔ سادہ سامان بے شک ایک چیز ہے تیاری کی حد تک، اس کی غرض صرف دشمن کو جو ہے مرعوب کرنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم جس حد تک تیاری کر سکتے ہو ہتھیاروں کے ذریعے سے، اسی طرح سے اور سواریوں کو مہیا کر کے یہ کرو، اس کا حکم ہے، مگر کس لیے؟ تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو تم مرعوب کر سکو۔ یہ ہے غرض ساز و سامان کی، رہ گیا جیت اور ہار یہ اللہ کے فیصلے پر ہے، یہ ساز و سامان کے اوپر نہیں۔ یہ ہے فلسفہ اسلامی۔ صحابہ کی نظر جو ہے اس فلسفے سے جیسے ہی ہٹی، ان کی پکڑ ہو گئی۔ چنانچہ جیسے مقابلے پر آئے اور ادھر سے جو ہے انہوں نے سمجھا تھا کہ اتنا ہی ہے صرف، لیکن ادھر سے جو تیروں کی بوچھار ہوئی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صحابہ نہ جم سکے مقابلے میں اور بھاگ کھڑے ہوئے، سوائے چند 100 کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جو آپ برابر آگے بڑھے جا رہے تھے، پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ کے دائیں طرف حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، اور بائیں طرف ابو سفیان ہیں جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کی عجیب طاقت اور قوت کہ چند دن پہلے جو مسلمان ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا ہے اور ہٹنے کو پیچھے تیار نہیں۔ اسلام نے گھر کیا تو اس طرح کیا، ابو سفیان بائیں طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقشہ دیکھا تو آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا اپنے چچا کو کہ اعلان کر دیں کہ کہاں گئے وہ سورہ بقرہ والے، اور کہاں گئے وہ جنہوں نے عہد کیا تھا اپنی جانوں کو دینے کا،
اور کہاں گئے وہ انصار کے جنہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے تھے؟ آؤ میں یہاں موجود ہوں سب کے سب. تو وہ جو اعلان کیا حضرت عباس نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز دور دور تک اللہ نے پہنچائی، تو وہ بھاگتے ہوئے صحابہ کو شرمندگی ہوئی اور سب لوٹ کر آئے. اور پھر جمع مقابلے پر تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر مدد کی. وہ جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی. وہ اتنے چند لفظوں کی جو سزا تھی وہ کافی تھی ان کے واسطے. شرمندہ ہوئے، مقابلے پر جمے، اللہ نے مدد کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کو ناکامی ہوئی. وہ بھاگ گئے مقابلے سے چند سو جو تھے، اور باقی گرفتار ہو گئے. گرفتار ہوئے، غلام بنے، اور کتنا مال ہاتھ آیا آپ اس سے اندازہ کیجئے. 40,000 بکریاں، 25,000 اونٹ، اور 4 من چاندی، اور اس طرح سے ہتھیار وغیرہ سب کچھ ہاتھ آئے. چند سو جو ہے بھاگ گئے وہاں سے میدان چھوڑ کر. اس میں عوف ابن مالک بھی ہیں. بعد میں عوف ابن مالک مسلمان ہوئے، یعنی جو سردار تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے آ کر کے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ غزوہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس میں کئی اور بھی واقعات ہوئے تھے. وہ اس آیت سے ہٹے ہوئے ہیں، میں اس کو ذکر کیے دیتا ہوں. مفسرین اس کو اس موقع پر بیان کرتے ہیں. مثلا اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر چلے، مکے والے ابھی یہ تماشا دیکھ چکے تھے کہ یہ 12,000 آئے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ ان کو ہم نے اپنے اس شہر میں رہنے نہیں دیا تھا. چند سال کے بعد، 8 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی، ہمارا کوئی زور نہیں رہا، یہ آ کر ہمارے اس شہر کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. تعجب ہوتا نہیں ہوتا؟ 8 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ تو نہیں نا. بچے بھی جوان نہیں ہوتے 8 سال کے اندر. تو یہ تماشا 8 سال کے اندر دیکھا. اب یہ خبر ملی کہ طائف والے اٹھ کھڑے ہوئے. مکے کے کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے کے لیے چلے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح لڑتے ہیں طائف والوں سے. اگر یہ جیت گئے ہمارا کچھ نہیں، ہم تو پہلے ہی مغلوب ہو چکے ہیں. اور اگر یہ ہار گئے مسلمان تو ادھر سے تو یہ حملہ کیے ہوں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہار رہے تو پیچھے سے حملہ کر دیں گے، اپنی ہاری ہوئی بازی جو ہے وہ جیت لیں گے. اس طرح سمجھ آئی نہیں بات؟ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مکے کے لوگ، وہ اس ارادے سے بھی کچھ چلے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک صاحب ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ میں وہ تھا کہ میرے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر کے اندر شہید کیا تھا، مارا تھا، قتل کیا تھا. شہید کا لفظ تو نہیں بولیں گے، قتل کر دیا تھا. اور میرے چچا کو حضرت علی نے قتل کیا تھا. مجھے اس کا غصہ تھا اور میں اس کے بدلہ لینے کی فکر میں تھا. میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کون سا موقع ہے. جس وقت میں دیکھوں گا کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان پر میرا حملہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت میں حملہ کر دوں گا. اس ارادے سے یہ چلے ہیں اور برابر وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں میں حملہ کرنے میں کامیاب ہوں. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے الگ بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں پڑاؤ جہاں ڈالا تھا آپ نے، اور آپ کے ایک طرف عباس سے، دوسری طرف ابو سفیان سے. تو میں اس فکر میں تھا کہ میں کیا کروں، صرف 2 ہیں ان کے ساتھ اور میں کیسے حملہ کروں. سامنے سے تو حملہ نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے سوچا پیچھے کو جاؤں اور پیچھے جب تینوں غفلت میں ہوں تو اس وقت میں حملہ کر دوں. میں اسی فکر میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی مجھے اور بلایا، اور بلا کر مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے اور اسے تو اپنے دین کا کام لے لے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے دل میں تو آپ سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں رہا. یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ ہی محبوب ہیں. عجیب انقلاب میرے دل کے اندر ہوا. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اٹھو اور جا کر اللہ کے دین کے لیے لڑو. کہنے لگا میں اٹھا اور میں اٹھ کر کے آپ کے حکم کے مطابق لڑائی میں شریک ہو گیا. جتنا مجھ سے لڑا جا سکتا تھا اتنا میں لڑا ہوں. یہ انقلاب میری زندگی میں آیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ ایک واقعہ اسی غزوے کا ہے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کون ہے صحابی ان کا نام یاد نہیں ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اس حالت میں کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ نے خود ان صحابی سے واقعہ سنا ہے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ آیا میرے پاس مجھے تنہا دیکھ کر, اور اس نے اپنی تلوار کھینچ کر یہ کہا کہ اے محمد بتا اس وقت تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی طرح اس وقت بچانے والا نہیں ہے, تنہا ہے اور ہتھیار میرے پاس, اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ میں نے کہا کہ اللہ. میرے اس کہنے پر اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر گئے, تلوار گر گئی, اور یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ نے خود واقعہ سنا ہے. تو چلو وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح کے واقعات اسی غزوے میں ہوئے, اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, بلا شبہ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے مختلف مواقع پر. مواطن موطن اور وطن کی جمع ہے, مختلف جگہوں پر, بہت سی جگہوں پر. ویوم حنین, خاص طور پر حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم, یہ اس وقت کی بات ہے جب تم کو حیرت میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے. تمہاری تعداد زیادہ تھی تو تم اس روز جو ہے وہ عجب کہتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا. مثلا مثال کے طور پر میں ذرا کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں تو میں سمجھوں ارے میں کچھ ہو گیا ہوں میں آج, اس کو کہتے ہیں عجب. اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں خاص خیال میں مبتلا کر دیا تھا تمہاری تعداد کی زیادتی نے. یہ ہوا ہے. فلم تغنی عنکم شیئا, تو یہ تمہاری کثرت نے تمہیں کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا. اغنا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی آدمی کو کسی دوسری چیز سے بے حاجت کر دینا. یہ ہے غنا بھی تو اسی سے. غنی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا, اس بات سے وہ غنی ہو گیا. اللہ غنی ہے, کیا مطلب؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں. فلم تغنی عنکم شیئا, تمہاری تعداد کی اس زیادتی نے تم کو کچھ بھی تو فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ تم کو غنی نہ بنا سکی, محتاج رہ گئے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. کہاں بھاگ کے جاتے؟ کہیں بھاگنے کو راستہ بھی نہ رہا تھا اس وقت. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد ثم انزل اللہ سکینتہ, پھر اللہ نے اتارا اپنا سکینہ اپنے رسول کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. رسول کے اوپر مطلب یہ نہیں کہ رسول پہ تو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, مسلمانوں پہ گھبراہٹ تھی, اسی لیے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک اسی طرف چلے جا رہے تھے. سکینہ جو ہے یہ ایک ایسے اطمینان کا نام ہے کہ اگر پہلے سے اطمینان حاصل ہے تو اطمینان مزید کہیں گے سکینہ کو, اور اگر پہلے سے گھبراہٹ ہے تو ضروری اطمینان حاصل ہو جانے کو بھی سکینہ کہیں گے. یہ ایک اللہ کی نعمت ہے, ایک خاص کیفیت ہے جو دل میں حاصل ہوتی ہے. تو اللہ نے اتارا ہے اپنا سکینہ اپنے رسول کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر. اسی بات سے تھوڑی دیر کے لیے مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں کہ رسول کے اوپر سکینہ اور مسلمانوں کے اوپر سکینہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن دونوں کے حق میں مختلف کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا مثال اس کی یہ ہے کہ اسلامی فاؤنڈیشن کے لیے چندہ ہو, اپیل کی جائے چندے کی. ایک تو صورت یہ ہے کہ میں نے بھی سنا, میں سوچوں دوں کہ نہ دوں, جو چندہ مانگا جا رہا ہے میں دوں کہ نہ دوں. میرے حق میں سکینہ کے معنی تو یہ ہے کہ میں ہمت کر ڈالوں, نہیں بھائی دینا چاہیے, اور میں نے دے دی $1000. ایک سکینہ تو یہ ہوا. دوسرا سکینہ اب سنیے اور مزید, دے دینے کے بعد میں نے دیکھا آپ نے 500 دیے, آپ نے 800 دیے, آپ نے 600 دیے, اس نے 500 دیے. اب میں سوچ رہا ہوں سبحان اللہ, اور انہوں نے تو دیے 500 400. میں کتنا بے وقوف نکلا کہ میں نے 1000 ہی دے دی. یعنی یہاں سکینے کے معنی کیا ہیں کہ مجھے اس موقع پر بھی اللہ کی طرف سے یہ سکینہ ملے, میں سوچوں نہیں میں نے ٹھیک ہی کیا کہ 1000 دیے, اگرچہ اوروں نے کم دیے مگر میں نے ٹھیک ہی کیا 1000 دیے. یہ بھی سکینہ. نبی کے اوپر سکینہ کے نازل ہونے کے معنی اطمینان مزید کے ہیں, اور صحابہ پر سکینہ کے نازل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو گھبراہٹ تھی وہ ان کی دور ہو گئی. اب سمجھ میں آ گیا.
تو چیز ایک ہے مگر اس کے اثرات مختلف ہیں، رسول کے حق میں اور صحابہ کے حق میں اور۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اتارے اللہ نے وہ لشکر جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، تم نے نہیں دیکھا۔ تو اکثریت میجارٹی کے اعتبار سے یہی ہے، ورنہ اگر اکا دکا بعض روایتوں میں واقعات آتے ہیں کہ ایک آدھ صحابی نے دیکھا بھی تو وہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ اکثریت صحابہ کی وہی ہے کہ جنہوں نے لشکر کو نہیں دیکھا۔ وہ لشکر کیا ہے؟ مراد اس سے غیبی قوتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فرشتے، تو بھی تو غیبی قوت ہی ہے اللہ کی۔ تو فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے، تو جس سے وہ فرشتے کیوں اتارے؟ ضروری نہیں کہ وہ ہتھیار لے کر ہی کھڑے ہو جائیں مقابلے میں۔ یہ سکینہ جو اللہ کی طرف سے آ رہا، دلوں کو باندھنا، دلوں کو جوڑنا، یہ بھی تو غیبی طور پر طاقت ہے اللہ کی طرف سے ملنا، اور فرشتے اس مقصد کے لیے بھی آتے ہیں۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دے دیا۔ ان کے حق میں عذاب کیا تھا؟ یہی کہ مقابلے پر آئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور کتنے جو ہے ان کے غلام بنے، اور کتنا مال انہوں نے اپنا مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ یہ لوگ جن میں عوف ابن مالک بھی ہیں اور اس کے اندر اور بھی حضرات ہیں، بعد میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس وقت؟ جس وقت آپ حنین سے واپس تشریف لائے، اور جعرانہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اب میں چلوں مکہ مکرمہ اور عمرہ کر کے اور واپس چلے جائیں ہم مدینہ۔ یہ آپ نے فیصلہ فرمایا شوال کے شروع تاریخوں کا چونکہ واقعہ ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے جعرانہ میں قیام فرمایا، اور وہیں مال غنیمت کی تقسیم ہوئی جو مال جنگ سے حاصل ہوا تھا۔ یہیں جعرانہ میں وہ لوگ جو اس قبیلے کے تھے بھاگ گئے تھے، وہ آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک وہ بھی ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے سے چچا بھی ہوتے ہیں، ابو یرقان ان کا نام ہے، وہ بھی آئے ہیں، تو وہ بھی اسی قبیلے کے تھے اور مسلمان ہو کر آ گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آپ سے رشتہ بھی ہے، دودھ کے رشتہ دار ہیں، اور آپ دیکھیے ہماری حالت کیا ہو گئی، ہمارے بیوی بچے غلام بن چکے ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہمارا جو کچھ مال تھا جو ہم سب کچھ نکال کر لے آئے تھے وہ بھی آپ کے قبضے میں چلا گیا، ہماری حالت بڑی خراب ہے۔ اگر ہم فریاد لے کر کے روم اور کسرا اور فارس کے بادشاہوں کے پاس جاتے وہ بھی ہم پہ رحم کر جاتے۔ آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اس بات سے ہم پر رحم کیجئے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہم آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے بیوی بچے، ان کو بھی آزاد کر دیجئے، اور ہم کو مال و دولت بھی جو ہمارا ہے وہ واپس دے دیجئے۔ آپ بڑی مشکل میں واقعی ایک جو ریفرنس دیا ہے رحمت للعالمین ہونے کا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی درخواست کو مان لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بات کہوں گا بات صاف ستھری، اور وہ یہ کہ مال اور دولت جو ہے وہ ان پورے مسلمانوں کا حق ہے، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے۔ ادھر تمہارے بیوی بچے جو ہیں وہ غلام بھی بن چکے ہیں، میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تم میں سے دو میں سے ایک چیز تمہیں اپنے لیے لینی ہے، انتخاب کرنا ہے، بیوی بچے چاہتے ہو یا مال چاہتے ہو، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی چیز مل سکتی ہے تو ہمیں پھر ہمارے بیوی بچے دے دیے جائیں، مال و دولت کے لیے والے پھر محنت کر لیں گے، وہ پھر بھی ہاتھ آنے والی چیز ہے، بیوی بچے ہم کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع تو تھے ہی، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، یہ ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اس واسطے اگر تم بغیر کسی قسم کا دباؤ اپنے دلوں پر مانے، تم میں سے کچھ لوگ اگر بطور ہدیے کے ان کے بیوی بچوں کو واپس دینا چاہیں وہ دے دیں، اور اگر بطور ہدیہ نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ ویسے دے دیں، ہم مال فیع سے ان کا معاوضہ ہم تمہیں آئندہ دے دیں گے۔ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بخوشی دینا چاہتے ہیں بغیر معاوضے کے۔ پھر بھی آپ نے یہ خیال کر کے، کہیں ہو سکتا ہے شرما شرمی کہہ رہے ہوں ایک دوسرے کی، اور یہاں معاملہ ہے حقوق کا، تو اس واسطے شرما شرمی نہ کہا جائے، یہ دباؤ نہ ہو کسی بھی طرح کا، بغیر دباؤ کے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ کو فرمایا
تم میں جو اپنی اپنی جماعتوں کے سردار ہیں، میری طرف سے ان سب کو ہدایت ہے، جائیں اور براہ راست ایک ایک فرد سے، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان فیملی کے ایک ایک فرد سے پوچھیں، کسی طرح کا دباؤ نہ ہو، اور اس کے بعد مجھے آ کر بتائیں کون راضی خوشی سے دینا چاہتے ہیں، جو نہیں دینا چاہتے ان کے واسطے دوسرا انتظام کیا جائے گا، ان کو بدلہ دینے کا مال کے ذریعے سے۔ چنانچہ سب نے جا کر پوچھا اور سب نے کہا کہ نہیں کوئی دباؤ نہیں، ہم راضی خوشی سے دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ تو ان کے بیوی بچے ان کو واپس دے دیے گئے آزاد کر کے، اور پھر آپ یہاں سے واپس تشریف لائے۔ اسی سے مسئلہ نکلتا ہے، فقہاء اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ دین کے کاموں میں ایک تو صورت ہے زکوٰۃ کی، یہ تو زبردستی بھی لیا جائے گا کیونکہ یہ حق، یہ فریضہ ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے اس پر زبردستی کی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں بات؟ ایک تو ہے مال میں فریضہ، اس کے لیے جبر ہوگا، ایک ہے تبرع جس کو کہتے ہیں، یعنی نفلی صدقہ۔ نفلی صدقے کے واسطے کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، کسی طرح کا بھی، بغیر پریشر کے جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا چاہے وہ اتنا ہی لیا جائے، کسی طرح کا دباؤ ڈالنا فقہاء اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آمد سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے، آپ نے اپیل کی، صحابہ نے آپ کی اپیل پر کہا کہ ہم دینے تیار ہیں، مگر آپ نے پھر بھی اس خیال سے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ محسوس کریں، آپ نے انتظام کیا۔ صحابہ اسی سے، وہ فقہاء اسی سے مسئلہ نکالتے ہیں، بغیر دباؤ کے جو ہے وہ چندہ ہونا چاہیے، بغیر دباؤ کے نفلی صدقہ ہونا چاہیے، کسی طرح کا دباؤ ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ فرمایا کہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ تھا کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے اس واقعے کے بعد جس کو چاہیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ اصل مقصد اسلام مسلمانوں کا محض لوگوں کی گردنیں اڑانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اصل اسلام کی دعوت دینا ہے۔ نہیں مان رہے تب مقابلے پر آنا ہے، لیکن اگر ٹھیک میدان مقابلے کے اندر بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور اعلان کر دیں کہ مسلمان ہو رہے، لڑائی ختم۔ تو یہ فرمایا کہ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے بعد میں سے، چنانچہ کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو کر آئے۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں ہی۔ الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ تفصیل سنا دی واقعے کی، مسلمانوں کو بتلا دیا، قریب ترین ایگزامپل تمہارے سامنے ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی مدد پر توجہ کرنے کی ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے رشتہ دار تمہاری مدد کریں گے، تمہارے دوست تمہاری مدد کریں گے، آڑے وقت میں کام آئیں گے، کوئی نہیں کام آتا۔ اللہ کی مدد اگر ہے تو وہی کام آتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ یہ نقطہ تھا جو سمجھانا تھا، اب سمجھ میں آ گیا، ایگزامپل سے سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا عجیب کمال یہ ہے کہ ایک ایسی مثال ہے، اگر بے وقوف کسان ہو، اگر اس نے زمین کو تیار کیے بغیر لے جا کر بیج ڈال دیا تو بیج بھی ہاتھ سے جائے گا، کچھ کھیتی تو نہیں بنے گی وہاں، بلکہ جو بیج ڈالا وہ بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ مستعد کسان، سمجھدار کسان کب بیج ڈالتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ زمین پورے طور پر تیار ہو گئی۔ ساری محنت اس کو زمین کی تیاری میں کرنی پڑتی، زمین جب تک تیار نہ ہو جب تک بیج نہیں ڈالتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر کون ہوگا حکمت والا؟ تو قرآن کے اندر آیتیں حکم دینے سے پہلے ویسی آتی ہیں کہ جس سے دل کی کھیتی تیار ہو جائے، وہ زمین تیار ہو جائے، وہ زمین تیار ہو جائے گی دلوں کی۔ اب جو کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ ٹھیک فٹ بیٹھے گا وہاں جا کر کے اور وہ برگبار لائے گا۔ تو غزوہ حنین کا واقعہ سنا کر تیار کر دیا ہے دلوں کو، جو ہے اس کے واسطے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ حکم اب دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، گندے ہیں، نجس۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، بس یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئے اس سال کے بعد۔ یہ حکم دے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ یہ حکم دینے سے پہلے کیوں تیار کیا گیا اس ساری بات؟ اس لیے کہ اپنے بھائی بھتیجے بھی ہوں گے، اپنے چچا تایا بھی ہوں گے، ان کو نکالنا ہے، حکم دینا ہے سب نکلو یہاں سے 4 مہینے کے بعد۔
کس کو گوارا ہوگا یہ بات کہ اپنے رشتے دار گھر سے بے گھر ہو جائیں، وطن سے بے وطن ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو انہوں نے نکالا تھا، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں، آسان تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ پورے تمہید باندھی تھی، اسلامی رشتے کا لحاظ کرنا، ان رشتے داریوں کا لحاظ مت کرنا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو میں پہلے بتلا چکا ہوں، اس خطے کو زمین کے اسلام کے واسطے پاک صاف کرنا ہے۔ جس کو میں نے کہا تھا کہ بادشاہ جو ہے جو تو پورا ملک اسی کا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ قلعہ کیوں تیار کرتا ہے، فورٹ، اور اس میں اس کے واسطے الگ قوانین کیوں تیار ہوتے ہیں؟ پورے ملک کے واسطے الگ قانون، لیکن اس فورٹ کے واسطے الگ قانون ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ یہاں یہ خاص علاقہ وہ ہے کہ جہاں بادشاہ آزادی کے ساتھ رہ سکے، اور یوں کہیے کہ آزادی کے ساتھ پورے ملک پر حکومت کر سکے۔ اگر یہی غدار گھس گئے اس کے قلعے کے اندر تو پورا ملک پہ اس کا نظام چلے گا کیسے؟ قلعے کے اندر غداروں کا پایا جانا یہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ ملک کے اندر غدار ہے۔ ملک کے اندر غدار ہوگا وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا قلعے کے اندر غداروں کا ہونا جو خطرناک ہے۔ تو اسی طرح سے حرم جو ہے وہ یوں کہیے کہ مملکت اسلامیہ کے واسطے وہ قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اس واسطے یہاں غداروں کے موجودگی کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ پورے ملک میں، پورے زمین کے اندر غدار رہیں وہ بھی ناپسندیدہ، مگر وہاں ان کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اگر یہیں غدار رہے تو کیسے تحریک اسلامی جو ہے وہ اپنے پیروں چل سکتی ہے؟ یہ ہے صورت۔ اس واسطے اس حرم کو صاف کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد قریب بھی نہ آئے مسجد حرام کے مشرکین۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ گندے ہیں۔ گندگی کیسی ہے؟ اس میں فقہاء نے اپنے اپنے انداز میں غور کیا کہ یہ گندگی جو بتلائی گئی ہے وہ کیسی گندگی بتلائی گئی مشرکین کے اندر۔ بعض فقہاء نے خیال کیا کہ گندگی تین طرح کی ہے، ایک گندگی ہے ظاہری، ایک گندگی ہے معنوی، ایک گندگی ہے باطنی۔ یہ تین طرح کی گندگی ہیں۔ ظاہری گندگی کیا مطلب؟ کپڑے گندے ہیں، بدن کو گندگی لگی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے گندگی ظاہری۔ اس اعتبار سے بھی مشرک گندے ہیں، اس واسطے کہ جب ان کے یہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں، پاکی اور ناپاکی کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، تو ان کا بدن بھی گندا ہو سکتا ہے، ان کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ آپ اس کا خیال نہ کریں کہ یہاں تو لانڈری میٹ ہیں اور صاحب یہاں جو ہے وہ تو آٹومیٹک مشینیں چل رہی ہیں، جیسے مسلمانوں کے کپڑے ایسے ان کے۔ ہر جگہ تو اس طرح کی صورت نہیں ہے۔ جہاں مسلمان اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو پاک کرتے ہیں، مسلمانوں کا فلسفہ تو یہ ہے کہ 3 دفعہ اس کو دھوئیے تب جا کر وہ پاک ہوگی۔ جن کے ہاں یہ فلسفہ نہیں، وہ چیز صاف ہو گئی بس پاک بھی ہو گئی۔ ان کے ہاں تو صفائی ہے تو ہے ان کے ہاں، لیکن پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے دوسروں کے ہاں۔ مسلمانوں کے یہاں صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے، نظافت الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز۔ سمجھ نہیں بات؟ اسی بات سے آپ دیکھ لیں، میں اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے بتلاتا ہوں۔ مثلا ایک بہت بڑا حوض ہے جس کے 10 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا ایک حوض بنا ہوا، اس کے پانی کو کیا کہیں گے؟ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ پانی پاک ہے، کیونکہ ماء کثیر ہے۔ ماء کثیر جو ہے وہ پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، بالکل درست ہے۔ چنانچہ آپ کی ہندوستان کی اور پاکستان کی مسجدوں کے اندر وہ حوض بنا ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر وہ پانی جو ہے وہ پاک نہ ہوتا تو آپ اس سے وضو کہاں کر سکتے تھے؟ پانی پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ تو ماء کثیر کو پاک کہا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے للاکثر حکم الکل، میجارٹی کا جو ہے وہ اکثریت کا حکم کے اندر، اس تالاب کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہو، آپ کیا کہیں گے؟ پانی جو ہے صاف تو نہیں مگر پاک ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ پاک تو یوں ہے کہ حوض کا اندر ماء کثیر ہے لہذا پاک ہے، مگر صاف اس لیے نہیں کہ تھوڑی سی گندگی اس میں پڑی ہوئی ہے، اسی واسطے آپ اس پانی کو پیئیں گے نہیں، طبیعت آپ کی اس کو پینے کو گوارا نہیں کرے گی، مگر فقہی اعتبار سے آپ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ میں نہیں بات یہ مطلب نہیں میرے کہنے کا کہ چونکہ پاک ہے لہذا فقہاء کہتے ہیں کہ پیو بھی، ہرگز یہ نہیں۔ یہ اس بات کو خوب سمجھ لیجیے، جب مسئلہ بتلایا جاتا ہے تو لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں میں، لوگ اس کو کس طرح غلط سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ لے کر پھر پھینک دو نکال کر۔ کیوں؟
آپ نے فرمایا کہ ایک پر کے اندر مکھی کے بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بات سے اس کو غوطہ دے کر نکال دو. معلوم یہ ہوا کہ آپ کے فرمانے کا حاصل یہ کہ اگر اس کھانے کو کھانا ہی ہے تو اس طرح کر کے کھا لو. اس طرح مکھی گرنے کے ساتھ ہی اس کو نکال کر پھینک دو اور پھر کھا لو, اس میں نقصان کا خطرہ ہے. اگر اس کھانے کو کھانا ہی ہے تو اس طرح کر کے کھاؤ تاکہ بیماری کا خطرہ جو تھا وہ دور ہو جائے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کھانے کو ضرور کھاؤ, یہ معنی ہرگز نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی انسان کی طبیعت نہیں گوارا کر رہی ہے اس کھانے کو کھانے سے کہ جس کے اندر مکھی گر گئی, کوئی شریعت یہ نہیں کہتی, کوئی فقہ یہ نہیں کہتا کہ ضرور کھاؤ اس کھانے کو. تو مسئلہ فقہ کو سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. اب جب یہ حدیث کسی کے سامنے آئے گی کہنے کے ساتھ مسلمانوں کا مذہب جو ہے وہ تو بڑا گندا ہے, جس کھانے کے اندر مکھی گر جائے اس کو تو کھانے کو کہتے ہیں. کھانے کو کہاں کہہ رہے ہیں؟ اگر کھانا ہی ہے تو اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں برائی سے بچانے کے واسطے کہ نقصان نہ تمہیں پہنچ جائے. اس نقصان سے بچنے کی صورت حدیث میں بتلائی گئی. یہ کہاں کہا گیا کہ ضرور کھاؤ اس کو؟ آئی بات سمجھ میں نہیں. ٹھیک اسی طرح سے حوض کے بارے میں مسئلہ ہے کہ حوض کا پانی پاک ہے, اگر تم نے اس سے وضو کر لی, اگر اس کا پانی تمہارے کپڑے کو لگ گیا, یہ نہیں کہا جائے گا ناپاک ہے, مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پانی کو پیو بھی, اس پانی کو استعمال بھی کرو کہ جس کے اندر گندگی پڑ گئی ہے. تو میں نے کہا ایک ہے پاکی, ایک ہے پاکیزگی, صفائی اور ستھرائی والگ چیز ہے. دوسری قوموں میں صفائی اور ستھرائی تو ہے مگر پاکی اور ناپاکی کا فلسفہ ان کے یہاں نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بھی مشرک نجس ہے کہ ظاہری ان کے یہاں پاکی کا نہیں مسائل نہیں ہے. ایک ہے مانوی پاکی اور ناپاکی. مانوی ناپاکی اور پاکی ہے جیسے ہمارے یہاں مثلا کسی حالت سے انسان ناپاک ہوتا ہے, غسل کرے تو پاک ہو جاتا ہے, سمجھ آیا؟ اسی طرح سے کسی حالت کے اندر آدمی کو کہتے ہیں بے وضو ہو گیا, وضو کریں تو پاک ہو جاتا ہے. یہ ناپاکی کون سی ہے؟ نہیں بات آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی تو ناپاک ہے, قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, قرآن شریف کو جو ہے پڑھ نہیں سکتا, ایک عورت ناپاک ہے, ایک مرد ناپاک ہے. وہ کون سی ناپاکی؟ اس ناپاکی کو کہتے ہیں نجاست کو مانوی نجاست. ظاہر ہے کہ مشرکین کے ہاں تو یہ بھی مسئلہ نہیں, ان کے ہاں اس طرح کی کوئی ناپاکی کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وضو کرنے سے پاک ہو جائیں گے اور یا غسل کرنے سے پاک ہو جائیں گے. آئی بات نہیں. اس مانوی نجاست کے اعتبار سے بھی مشرک نجس ہے. تیسری نجاست کون سی ہے؟ تیسری نجاست ہے باطنی, وہ ہے فکر اور خیال اور عقیدے کی ناپاکی, جس کو شرک اور کفر کیا ہے, یہ عقائد کی ناپاکی ہے اور اسلام عقائد کی پاکی ہے. تو عقیدے کے اعتبار سے بھی مشرک نجس, جس کو باطنی ناپاکی کہیں گے, اور مانوی اعتبار سے بھی مشرک نجس, اور ظاہری اعتبار سے بھی مشرک نجس. یہ تینوں نجاستیں تو پائی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام سے روکا جو جا رہا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ سمجھ نہیں پاتی. یہ ہے فقہا جو نظر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس سے مسائل نکلنے ہیں, مسائل نکالنے ہیں, اس سے فقہا نکالنے ہیں. اس واسطے یہاں غور کرنا پڑ رہا ہے. کس اعتبار سے؟ بعض فقہا نے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ظاہری نجاست اور مانوی نجاست پیش نظر ہے, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب یہ بات ہے تو پھر کسی مسجد کے اندر بھی مشرک نہیں جا سکتے. جن فقہا کی نظر اس پر گئی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس واسطے کہ مسجد حرام اللہ کا گھر, اللہ کے گھر میں مشرک اگر اس واسطے نہیں جا سکتا کہ وہ نجس ہے, تو نجاست کون سی؟ بدن کی نجاست, کپڑے کی نجاست, یہ باطنی نجاست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے کسی بھی مسجد کے اندر نہیں جا سکتا, نہ اس میں جائے گا نہ اس میں جائے گا. بعض فقہا نے کہا کہ نہیں, یہ اس کی نجاست ہے شرک اور کفر کی, نمبر ایک. اور ہر مسجد میں جانے کی ممانعت نہیں ہے, اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر مشرک آتے تھے, ٹھہرتے تھے, آپ ان کو مہمان بنا کر وہاں ٹھہراتے تھے. تو اگر وہ ظاہری اور اس طرح کی نجاست مراد ہوتی جس کی وجہ سے کسی مسجد میں نہیں جا سکتا, جیسے مسلمان اگر مانوی طور پر نجاست کے اندر ہو جس سے کہ غسل فرض ہو رہا ہو, تو مرد ہے تو مرد بھی مسجد میں نہیں جائے گا, عورت ہے تو عورت بھی مسجد میں نہیں جائے گی نا. تو فقہا نے اس نجاست کا جب خیال کیا تو انہوں نے کہا کہ مشرک کے اندر یہ نجاست ہے, ظاہر کسی مسجد میں نہیں جائے گا. یہ مسئلہ انہوں نے نکالا. دوسرے فقہا نے کہا کہ یہاں کفر اور شرک کی نجاست مراد ہے, اور کفر اور شرک کی نجاست مراد ہے, تو کیا یہ ہر مسجد میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ جیسے کہ مسلمان اگر ناپاک ہو وہ نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں مراد کافر کی وہ نجاست نہیں, کافر کی کفر والی نجاست,
مشرک کی شرک والی نجاست مراد ہے، اور اس اعتبار سے اس کو روکا نہیں جائے گا ہر مسجد سے، صرف مسجد حرام سے روکا جائے گا، اس لیے کہ آسر نے مسجد نبوی سے نہیں روکا۔ یہ حنفیہ کا کہنا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مراد بھی یہاں صرف مسجد ہی نہیں ہے، یہ ایک اور بات ہے ان کا کہنا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد ہے حدود حرم۔ سمجھ نہیں بات؟ کیوں؟ یہ کیا دلیل کیا ہے حنفیہ کی؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کا جہاں تذکرہ آیا، وہاں حدیبیہ میں کہ تم نے جو الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہ آیت گزر چکی ہے، یہ آیت گزر چکی ہے، کہاں یہ الذین عاہدتم عند المسجد فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم اللہ، یہ تو آگے آ رہی ہے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ لا يحب الخائنین ولا يحسبن انهم يسبقون الله بالمعروف۔ یہ آگے آ رہی آیت یہ جی، وہ تو ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین، وہ نہیں، ایک اور آیت ہے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ لا يحب الخائنین، غالباً آگے آ رہی وہ آیت۔ تو وہ جو جی ساتھ میں ہاں یہ آ رہی، دیکھیے 7ویں آیت، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، تو مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ عہد کیا تھا، وہ مسجد حرام کے پاس میں اس وقت بتلا چکا ہوں، یہ حدیبیہ میں ہوا تھا۔ حدیبیہ کہاں ہے؟ حدیبیہ ہے مسجد حرام سے 12 میل کے فاصلے پر، مکہ مکرمہ سے، شمسیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر آتا ہے، ایک حصہ اس کا حدود حرم سے باہر ہے، جو میں بتلا چکا تھا، لیکن اس کو فرمایا گیا مسجد حرام کے پاس۔ معلوم ہوا کہ مسجد حرام سے صرف مسجد حرام مراد نہیں بلکہ حدود حرم مراد ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو حنفیہ کہتے ہیں یہاں بھی حرم ہی مراد ہے، مسجد حرام سے صرف مسجد مراد نہیں ہے، اس لیے مشرکین کو نجس جو کہا گیا وہ ان کے کفر اور شرک کے اعتبار سے کہا گیا کہ کفر اور شرک کی نجاست ان کو لگی ہوئی ہے، اور مسجد حرام سے مراد مسجد حرام نہیں ہے بلکہ حرم ہے۔ سمجھ آیا؟ تو اس واسطے اور مسجدوں میں جا سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں جا سکتے حدود حرم کے اندر۔ یہ ہے حنفیہ کا کہنا، دوسرے ائمہ دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک نجس ہیں، گندے ہیں، پس نہ جائیں مسجد حرام میں اس سال کے بعد۔ اس سال سن 9 ہجری میں اعلان کرایا جا رہا ہے حج کے موقع پر، اس سال کے بعد نہیں آئیں گے، سن 10 ہجری کے اندر، کیونکہ سن 10 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جانا ہے حج کرنے کے واسطے، نبی کی موجودگی میں کوئی مشرک یہاں نہ رہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس واسطے پہلے اعلان کیا گیا سن 9، آئندہ سال کوئی نہ آئے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں یہ فرمایا تھا کہ فلا یحجن بعد عامہم ھذا مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج کرنے نہیں آئے گا، بس حج جو ہے وہ مسلمانوں کے واسطے ہے، اب غیر مسلموں کے لیے نہیں رہا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، یہ اس حکم کے بعد وہ جو ایک خدشہ ہو سکتا تھا مسلمانوں کو، جس کو دور کرنے کے واسطے پہلے سے لمبی تمہید باندھی گئی، اس کو فرما رہے ہیں اگر تمہیں غریب ہونے کا خوف ہو، مسلمانوں کو یہاں خطاب ہے کیونکہ مشرکین جو ہیں یہ مالدار ہیں، پہلے سے جمائے ہیں، ان سے لین دین ہو سکتا ہے، اور میں اگر تمہیں کسی طرح کا یہ خطرہ ہو کہ ہمارے کاروباری نقصان ہو جائے گا اگر یہ سب نکل کر چلے جائیں گے، وَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اگر چاہیں گے تو تم کو غریب امیر بنا دیں گے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالی اپنے فیصلے کی حکمتوں سے واقف ہے، اور وہ فیصلہ کس وقت کس طرح سے نافذ ہونا چاہیے اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالی حکیم ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ مشرک چلے گئے مکہ چھوڑ کر اور مسلمان رہ گئے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ واقعتاً پچھلی حالت سے بہتر ان کی حالت ہو گئی، جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا